بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ آج کی یہ مجلس ایک علمی، فکری اور دعوتی موضوع پر منعقد ہو رہی ہے۔ چند منٹوں میں، اور واقعتاً صرف چند منٹوں میں، اس موضوع کا کچھ تعارف، اس زمانے میں اس کی ضرورت اور ہماری اس طرح کے موضوعات کے تئیں کیا ذمہ داریاں ہیں، اس سے متعلق دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کا یہ خاص نظام رہا ہے کہ اللہ کے دین کو جس قسم کی خدمت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں اس کا تقاضا اور ان کے ذہن و دماغ میں اس کی صلاحیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کی تاریخ کا یہ خلاصہ ہے۔ اس زمانے میں ہمارے سامنے جو خاص ضرورت دین کی خدمت کے سلسلے میں شاید سب سے زیادہ زوردار انداز میں تقاضا کرتے ہوئے سامنے آئی ہے، وہ ہے اسلام اور شریعت اسلام پر ہونے والے شبہات اور اعتراضات، اور اس کا ایسا تشفی بخش اور دل اور دماغ دونوں کو مطمئن کرنے والا حل پیش کرنا، جس سے خود مسلمانوں کے سوچنے سمجھنے والے طبقوں کے بھی ذہن مطمئن ہوں اور غیر مسلموں کے بھی ذہنوں سے اور دلوں سے شبہات اور اعتراضات کے کانٹے نکل سکیں۔ اس بڑے کینوس پر جب غور کرتے ہیں ہم، موجودہ زمانے نے جو چیلنجز پیش کیے ہیں اور اسلام کے سمجھنے میں غیروں کو بھی اور اپنوں کو بھی جو دشواریاں آ رہی ہیں، تو اس میں ایک بڑا چیپٹر عورتوں کے حقوق اور ان کے مسائل سے متعلق ہے۔ شاید سب سے زیادہ ذہنوں میں خلش پیدا کرنے والا موضوع عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف دوسروں کی پریشانی یا ان کی پرابلم اور ان کا مسئلہ ہے، تو ہم ناواقفی کا ثبوت دیں گے۔ یہ مسئلہ خود مسلمانوں کا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جو فیمنزم کی تحریک گزشتہ 100-150 سال سے قائم ہے، اور جس نے ہر کچے پکے گھر میں اپنے دروازے کھول لیے ہیں، تعلیم کے راستے سے، میڈیا کے راستے سے، اس نے یہ حقیقی سوالات پیش کیے ہیں کہ دنیا میں اسلام جو اس کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے انصاف کا کفیل ہے، وہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس کا نظام سارے طبقوں کے لیے انصاف کی گارنٹی ہے، وہ عورتوں کے مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، دین سمجھنے والے سب لوگوں کے لیے، میں صرف علماء نہیں عرض کر رہا، میں دین سمجھنے والے ہر شخص کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے انجینئرز ہوں، چاہے ڈاکٹرز ہوں، ہر سوچنے سمجھنے والے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس طور پر سمجھے کہ دل مطمئن ہو۔ دل کا یہ اطمینان ہر شخص کی ضرورت ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں اپنے نبیوں کے دل کی یہ صورتحال ذکر کی ہے کہ ان کو بھی طلب ہوا کرتی تھی کہ ایمان کے بعد اطمینان قلب بھی حاصل ہو۔ حضرت ابراہیم سے بڑا ایمان والا کون ہوگا؟ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ مجھے ضرورت ہے کہ اطمینان نصیب ہو۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی ایک پیاس ہے کہ اطمینان نصیب ہو،
تو آج کل کے کمزور ایمان کے دور میں اور ایسے چیلنجنگ دور میں اور ایسے ماحول میں جس میں ہر طرف سے شبہات کی بارش ہے، اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو یہ ذمہ داری ہر سوچنے سمجھنے والے مسلمان کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جزوی مسائل کو جاننا اور فقہی فروع سے واقف ہونا یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو پورے طور پر ادا کر رہے ہوں، لیکن یہ ہر مسلمان کی۔ اور اس وقت مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اسی مدرسے میں اس پروگرام میں ایک بڑی تعداد جوان تعلیم یافتہ کالجز کی لڑکیوں کی اور جوان تعلیم یافتہ عورتوں کی موجود ہے۔ میں کہتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اپنی ان عزیز بچیوں سے، یہ ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کی بھی اور ہر انٹلیکچوئل مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت پر اطمینان حاصل کرے اور اپنی اگلی نسلوں کو، عام مسلمانوں کو دین پر اطمینان کی دولت سے ہمکنار کرے۔ ایک چیز اس سلسلے میں عرض کرنی ہے اور خاص طور پر سبھی دیندار مسلمانوں سے یہ بات عرض کرنی ہے۔ اس زمانے میں جب عورتوں کے حقوق کی گفتگو کرنے والے لوگ سامنے آتے ہیں، اور ظاہر بات ہے اس کے ساتھ اسلام کے بارے میں کچھ شبہات اور شریعت کے بارے میں کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ان اعتراضات کے ہمیں بس جواب دینے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگوں میں بڑی تعداد، پہلے اس بات جواب تو ہم ان کو بعد میں دیں گے، جواب سے پہلے ان کا حق یہ ہے کہ ان کے اس جذبے کی قدر کی جائے کہ وہ سماج کے، انسانیت کے ایک کمزور طبقے کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں اور اس کو انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس پہلو سے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ جذبہ بہت قابل قدر ہے کہ آپ عورتوں کی کمزور حالت اور عورتوں کے مسائل پر فکر مند ہیں، آپ کا یہ جذبہ قابل قدر ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کہی جائے کہ شریعت جو حل پیش کر رہی ہے اور شریعت کا جو قانون ہے وہ کیسے متوازن ہے، اور اس میں مردوں اور عورتوں اور انسانی سوسائٹی کے ہر پہلو کی کیسی رعایت ہے، اور کسی ایک طرف کو اور کسی ایک پہلو پر نظر کر کے دوسرے پہلو کو اگر نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ جو افراط و تفریط اور ایک طرف کو جھکاؤ کا پینڈولم کا رویہ ہے مغربی تہذیب اور مغربی طرز فکر کا، کہ وہ بیچ میں ایک بیلنس جگہ پر نہیں رکتا، وہ پینڈولم کی طریقے سے یا اس انتہا پر ہوتا ہے یا دوسری انتہا پر ہوا کرتا ہے۔ اسلام اس کے بیچ کی ایک متوازن اپروچ رکھتا ہے اور اس میں ہر طرف کی رعایت ہے، اور وہی قانون انسانیت کو سعادت سے اور انصاف سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ تو پہلا ری ایکشن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ عورتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات کے مسئلے میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں، ہم پہلے اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ ان میں سے بڑی تعداد بنیادی طور پر بدنیت نہیں ہوتی، وہ انصاف کا تقاضا کرتی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس کا نقطہ نظر غلط ہو اور وہ جس خیال کی داعی ہو وہ خیال انسانیت کے لیے یا کسی مظلوم طبقے کے لیے مناسب نظریہ نہ ہو۔ اس کے بعد اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اس طرح کے مسائل میں علماء کرام جب غور کریں تو ان کی نظر بہت وسیع ہونی چاہیے، اور یہ طرز فکر ہونا چاہیے کہ ہمیں پرابلمز کو سالو کرنا ہے، سیلوشن پیش کرنے ہیں، ہمیں ریجڈ نہیں ہونا، ہمیں لکیر کا فقیر نہیں ہونا ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے سماج کے مسائل کو حل کرنا یہ عالم کی ذمہ داری ہے، لکیر کی فقیری عالم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ امام ابن عبد البر نے علم اور علماء کے آداب پر ایک عجیب و غریب کتاب لکھی ہے، جامع بیان العلم و فضلہ۔ اس میں انہوں نے دو عظیم ترین فقہا اور محدثین کا ایک قول ذکر کیا ہے، حضرت معمر اور حضرت سفیان ثوری۔ دونوں کا تقریباً الفاظ ایک جیسے ہیں۔ حضرت معمر کہتے ہیں انما العلم ان تسمع بالرخصة من ثقہ، علم یہ نہیں ہے کہ شدید اقوال رٹ لو اور اسی پر سماج کو مجبور کرو، علم یہ ہے ان تسمع بالرخصة من ثقہ، کسی ثقہ عالم، قابل اعتماد عالم کی
وہ رائے جو سماج کو گنجائشیں فراہم کرتی ہو اور اس کے مسائل حل کرتی ہو، ایسے اقوال اور ایسی چیزوں کا علم یہ علم ہے. اما التشدید فیحسنہ کل احد. ورنہ سخت باتیں بیان کرنا اس پہلو سے نظر ہٹا کر کہ ہم کو تو بس جو مل گیا وہ فراہم کر دینا ہے، لوگوں کے لیے وہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن رہا ہے یا خدا نخواستہ ان کے ایمان کو آزمائش میں ڈال رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ رویہ غلط ہے. یہ وہ رویہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جس سے علماء کو آگاہ کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا، فرمایا تھا، صحیح مسلم کے مقدمے میں ان کا قول مروی ہے، انہوں نے فرمایا تھا سوچ سمجھ کر لوگوں سے بات کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں سے وہ بات کرنے لگو جو ان کے لیے فتنہ بنے. الا کان لبعضهم فتنہ، تو فتنہ نہ بنے ہم لوگ. یہ مسئلہ جس پر گفتگو کرنے اور حضرت سے جس پر استفادہ کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ سماج کا ایک مشکل مسئلہ ہے. پہلے ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ایک مشکل مسئلہ ہے. اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کم از کم ہم ہندوستان کے عام مسلمانوں کے سماج میں جب مطلقہ عورت کی حقیقی اور پریکٹیکل صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں تو واقعی یہ مسئلہ ہے کہ طلاق پانے کے بعد اس کی گزر بسر کیسے ہوگی. یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے. آپ باہر نکلیں، آبادیوں میں جائیں اور مطلقہ عورتوں کی حالت دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کون ہے ان کا ذمہ دار. جو آئیڈیل اسلامی نظام ہے وہ اس وقت کا نظام ہے جب اسلامی حکومت قائم ہو اور اس کا اصول ہے السلطان ولی من لا ولی لہ. اس نے سب مسئلے حل کر دیے ہیں. اس صورتحال میں جب حکومت ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی اور حکومت نے ساری ذمہ داری لی تھی کہ ہر نادار کی ذمہ داری حکومت پر ہے، جو زکوٰۃ سے اور قومی وسائل سے ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی، اس صورتحال میں یہ کہہ دینا کہ مطلقہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت آسان بات تھی. یہ مسئلہ اس وقت کوئی مسئلہ واقعی نہیں تھا، لیکن اب مسئلہ تو ہے. تو ایک پہلو یہ ہے اس مسئلے کا. اور دوسرا پہلو اس مسئلے کا یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل جس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے لوگ اور ہماری عدالتوں سے اس مسئلے کو جس طرح حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ دوسری ایک انتہا اور بڑی خطرناک انتہا ہے. یہ مسئلہ کہ طلاق دینے کے بعد ساری زندگی بوجھ رہے گا اور پھر عدالتوں کے ذریعے اور قانونی داؤں پیچ کے ذریعے اس کو جس طرح ایک عذاب بنایا جاتا ہے شوہروں پر اور مردوں پر. آپ ان مظلوم مردوں سے مل کر دیکھیے جنہوں نے کسی واجب وجہ سے نہ نبھنے کی وجہ سے اپنی ساری زندگی کو جہنم سے نہ بننے دینے کے لیے طلاق دی اور علیحدگی اختیار کی. عدالتوں نے ان کی زندگی جہنم بنا دی. یہ والا مینٹیننس دی جائے گی اور فلاں والا حق دینا پڑے گا. اور میں نے تو یہ تک بعض ممالک میں دیکھا کہ شوہر کو اس کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا اور عدالت نے پابندی لگا دی کہ گھر والی اسٹریٹ اور سڑک پر بھی مت جانا. صرف گھر ہی نہیں، وہ اپنے گھر والی سڑک پر بھی نہیں جا سکتا. تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عورت کا قتل ہوتا ہے. تب یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. اس مسئلے کے حل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. اس موضوع پر بلا کسی تذبذب کے میں کہہ سکتا ہوں اس موضوع پر گفتگو کرنے اور غور و فکر کرنے کے لیے کم از کم ہمارے ملک میں سب سے جو موزوں شخصیت ہو سکتی تھی وہ ہمارے حضرت مولانا کی ہے، جن کی نظر بیک وقت قرآن و سنت پر، شریعت پر، فقہ پر اور شریعت کی حکمتوں پر اور اسلامی قانون کی مصلحتوں پر بھی ہے اور موجودہ زمانے کے سماج کے حقائق پر بھی ہے. ایسی بیک وقت جامع نظر رکھنے والی شخصیت ہمارے ملک میں حضرت مولانا سے فائق اور کوئی نہیں ہے. تو اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت سب سے اونچا سرمایہ موجود ہے. دوسری بات، میں حضرت مولانا کے تعارف میں حضرت کی موجودگی میں بھی ایک آدھ مرتبہ عرض کر چکا ہوں اور حضرت کے غائبانے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ حضرت مولانا مصداق ہیں انما العلم والرخصۃ من ثقہ اما التشدید فیحسنہ کل احد. ثقافت بھی ہو،
صرف رخصت تو بے دینی ہے اور الحاد تک پہنچا دینے والی چیز ہے۔ ایک طرف ثقافت ہو، احتیاط ہو، تقویٰ ہو، اللہ کے سامنے حاضری اور جواب دہی کا احساس ہو، اور شریعت کے مسلمات سے باہر نہ نکلنے کا عزم مصمم ہو، اور بلا خوف لومت لائم اس پر جمنے کا ارادہ ہو، اور دوسری طرف ایک دردمند دل ہو جو مخلوق کی تکلیف اور ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہو۔ جو شریعت اسلامی میں موجود واقعی اور حقیقی سہولتوں، صحابہ کرام کے اجتہادات، قرآن و سنت میں موجود رخصتوں کی بنیاد پر مسائل حل کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہو، اور اس کی تعلیم دینے میں اور اس طرز فکر کو عام کرنے میں اس کی زندگی گزری ہو، اس حضرت مولانا سے زیادہ ان صفات کا حامل کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ چند باتیں تھیں، گویا اس مجلس اور اس موضوع کے تعارف کے طور پر غور سے سنیے، اور خاص طور پر اس ذمہ داری کا احساس لے کر جائیے، ابھی نہیں آئندہ بھی شریعت کی حکمتوں کو جاننا ہے، اس پر ہونے والے اعتراضات کا حل ڈھونڈنا ہے، اور خود مطمئن ہونا ہے اور دوسروں کو مطمئن کرنا ہے۔ تھوڑے لوگ موجود ہیں، لیکن سماج کے وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کا علماء کے مقابلے میں غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کے ذہنوں کو مطمئن کریں، پہلے خود مطمئن ہوں، اور پھر مجلسوں میں، جنرل مجلسوں میں کھوج کرید کر کے ایسی باتوں کو چھیڑا کریں، اور پھر شریعت کی حکمتوں کو بیان کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔